اس وقت مسلم امت کلی طور پر ایک زوال کا شکار ہے۔ اگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج کیا مسلمانوں کا غلبہ ہے دنیا میں یا کسی اور کا غلبہ مسلمانوں پر ہے، تو آئی تھنک اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے اوپر تو کسی اور کا غلبہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ بڑے کنفیوز ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا کہ پوری دنیا کی قومیں ہمارے پہ ٹوٹ پڑے گی، کیا آپ تعداد میں بہت تھوڑے ہوگے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم کیا ہوگے؟ سمندر کے اوپر جھاگ برابر ہوگے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا جب بھی کسی قوم نے اللہ سے اور اس وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے حکمران لے آتا ہے، ایسی قومیں ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں، ایسے دشمن کو طاقتور کرتا ہے جو کہ سب کچھ ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا تھا وہ تھا کہ وائی نیشنز فیل، قومیں جو ہیں وہ ناکامی کی طرف کیوں جاتی ہیں۔ اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسکلی ایک کتاب ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی جی، ڈیرن اور جیمز رابرٹسن نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب کا وہ ایک تھیسس زیادہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور خاص طور پہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ قومیں جو ہیں وہ پستی اور زوال کا شکار کیوں ہوتی ہیں۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے چونکہ ان کا ایک ویسٹرن پرسپیکٹو ہے تو وہ قوموں کو دیکھ رہے ہیں فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ کہ اپنے معاشری طور پہ اور اپنے فائنینشیل اعتبار سے اور اپنے جو لیگل اعتبار سے کس طرح قومیں جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس پوری سمری کا اگر میں آپ کو 2-3 الفاظ میں خلاصہ بتا دوں تو وہ کہتے ہیں کہ قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب وہاں پہ جو ان کے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہاں پہ انجسٹسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ عدل اور انصاف نہیں ہوگا، تب قوموں کے بستی اور زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، کمپیریزنز کرتے ہیں مختلف ممالک کا جن کے بیچ میں صرف ایک لکیر ہے اور بارڈر کے اس طرف حالات بہت اچھے ہیں، بارڈر کے اس پار حالات بہت خراب ہیں۔ یعنی بالکل اس طرح کے وہ کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ بھی سملر قسم کا ہے، ایتھنک طور پہ بھی سیم قسم کے ہیں، زبانیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن ایک طرف بہت ترقی اور ایک طرف بہت پستی اور زوال۔ اچھا، میں جب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس وقت مسلم امت کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ تو وہی ہے کہ اس میں چلے باقیوں کی جو بھی باتیں، یہ مسلم امت کو اس وقت کیا ہوا ہے، تو آج اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہوگی کہ اس وقت مسلم امت کلی طور پر ایک زوال کا شکار ہے۔ اگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج کیا مسلمانوں کا غلبہ ہے دنیا میں یا کسی اور کا غلبہ مسلمانوں پر ہے، تو آئی تھنک اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہمارے اوپر تو کسی اور کا غلبہ ہی ہے۔ اور غلبہ دو ہی نوعیت کا ہوتا ہے، یا وہ عسکری نوعیت کا ہوتا ہے یا وہ ایک فکری طور پہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو عسکری نوعیت کی اگر آپ بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں فلسطین کے حالات دیکھ لیں، آپ غزہ کے کیا چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ عرصے پہلے افغانستان کے حالات دیکھ لیں، چائنا میں جو ویگن مسلمز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، برما کی مثال لے لیں، ابھی حال ہی میں سیریا ایک اور پولیٹیکل انریسٹ سے گزر رہا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں عراق کے اندر، افغانستان، کچھ عرصہ پہلے ہم بوسنیا کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ مسلمان مستقل پچھلے کئی سالوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، کشمیر ہمارا اپنا، وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے، مستقل طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک پستی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور کبھی ہم ایک ہیش ٹیگ بناتے ہیں، کبھی دوسرا بناتے ہیں، بس ہمارا اب کام ہی یہ بن گیا کہ ہیش ٹیگز بنانا شروع کرتے ہیں اور شاید ہمیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری تسکین ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کہیں کہ فکری طور پہ غلبہ کس کا ہے، تو اس میں بھی مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل ہم سے مشورہ نہیں لیتا کہ بھائی جان آپ بتائیے کہ قرآن و سنت کی روح میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اگر یہ کام کریں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم سے کوئی مشورہ نہیں دیتا، ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ غلبہ ہمارا نہیں ہے تو کیا اس کے بارے میں ہمارے دین نے کوئی رہنمائی فرمائی؟ جواب ہے بالکل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور آپ کے صحابہ بڑے کنفیوز ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا کہ پوری دنیا کی قومیں ہمارے پہ ٹوٹ پڑے گی، کیا آپ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم کیا ہوگے؟ سمندر کے اوپر جھاگ برابر ہو۔
سمندر پہ جھانک کے ہوتے ہوئی آپ نے کبھی یہاں پہ چلے آپ اسلام آباد میں آپ نے سمندر شاید یہاں پہ کئی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اگر آپ کبھی گھر میں کوئی ایسا برتن ہو یا بالٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو جس میں کوئی چیز دھوئی جا رہی ہو، برتن یا کپڑے وغیرہ، تو اس میں جو پانی ہے فار ایگزامپل ایک بالٹی میں وہ پانی اتنا سا ہوگا، اس کے اوپر جو جھاگ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ شاید کافی زیادہ ہوگا. تو وزن اصل میں جو ہے نا وہ پانی کا ہوتا ہے، جھاگ کا وزن نہیں ہوتا. جھاگ دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہے لیکن جب آپ اس کو ایسے ہاتھ مارتے ہیں وہ اڑ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ جب آئے گا تو تم لوگ دیکھنے میں تو بہت زیادہ لگ رہے ہو کہ ابھی اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 بلین کے لگ بھگ ہے پوری دنیا میں. 6.5 بلین ٹوٹل پاپولیشن ہے دنیا کی، اس میں سے تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن کوالٹی کمزور ہو گئے، لو کوالٹی کے مسلمان ہو گئے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود جو ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. اچھا، عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ خاصے دبلے پتلے سے صحابی تھے. ایک دفعہ کیا ہوا، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ گئے کھجوریں توڑنے کے لیے، تو کچھ صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب اوپر دیکھا عبداللہ بن مسعود کی طرف تو ان کو ہنسی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کس چیز پہ تم لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے کہ اتنی پتلی ٹانگیں کیسے ہو سکتی ہے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی کیفیت میں آگے آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ ایک ٹانگ جو عبداللہ بن مسعود کی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن کی. ایک ٹانگ عبداللہ بن مسعود کی. اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جو ایک دبلے پتلے سے صحابی ہیں ان کی ایک ٹانگ کا وزن اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، اور دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ پوری امت جو ہے 2 بلین کے لگ بھگ مسلمان جو ہیں ان کے اوپر کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کا سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں اور ان کا وزن کیا ہے جیسے سمندر میں جھاگ ہوتی ہے. ایک طرف آپ کو پیپل آف سبسٹنس نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر کچھ دم خام تھا، اور ایک طرف نظر آ رہے ہیں وہ جو کہ ہوا کے جھونکے میں اڑ جاتے ہیں. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کوالٹی کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان کی کوالٹی کیا تھی، جن کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار پہ تھے. کیسے عجیب لوگ ہیں، تم ان کو نہیں سمجھ پاؤ کہ یہ کس فریکوینسی پہ چلتے ہیں، ان کا ایمان کا لیول یہ کس لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں، یہ تم کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا ہوگے سمندر کے اوپر جھاگ برابر، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری لگ جائے گی. وہ بیماری کیا ہے؟ فہن کی بیماری ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. تمہارے دل میں نا یعنی مٹیریلزم آ جائے گا. تمہارا ٹوٹل گول اور ٹارگٹ کیا ہوگا؟ دنیا میں کسی طرح سے پیسہ بن جائے، دنیا میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤ. تمہارا ٹوٹل مقصد یہ ہوگا، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا، یہ تو تمہاری پرائرٹی لسٹ میں ہی کہیں نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے نا انسان اپنی زندگی میں لسٹ بناتا ہے کہ 10 things to do before I die، مرنے سے پہلے یہ کر لینا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے. اس پوری لسٹ کے اندر نا اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کا طریقہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس لیے لو کوالٹی سب سٹینڈرڈ مسلمز پیدا ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ یہی تمہارا ڈاؤن فال ہوگا، یہی تمہارا ڈکلائن ہوگا. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بیان کیا چیزوں کے بیچ میں کہ جب بھی تم یہ کرو گے تو 100% یہ ہوگا، جب بھی تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. آپ نے فرمایا، میں لمبی حدیث میں ایک دو باتیں اس کے اندر سے بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جب بھی تمہاری قوموں کے اندر فحاشی بدکاری ہو یعنی پھیل جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے فحاشی اور بدکاری کی راہ اختیار کی ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بیماریاں مسلط کر دی ہوں جو نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی تھی. آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، فحاشی بدکاری ہو رہی ہے، اور بیماریوں کا ایک ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن پیدا ہو چکی ہے جن کو STDs کہا جاتا ہے، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، جس میں ایڈز، HIV اور حال ہی میں مکی پاکس آ گیا جو بالخصوص ہم جنس پرستوں میں پایا جاتا. تو نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب بھی معاشرے میں بدکاری فحاشی آئے گی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ بیماریاں مسلط کر دے گا جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا کے بھی سنی ہوگی. اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے، یعنی جب بھی کسی قوم نے اللہ سے اور اس وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہو
تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے حکمران لے آتا ہے، ایسی قومیں ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں، ایسے دشمن کو طاقتور کرتا ہے جو کہ سب کچھ ہڑپ کر کے لے جاتا ہے. ان کا دشمن طاقتور ہو جاتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے اور ان کے مال اسباب سارے ہڑپ کر دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. اور آپ کو میں بتاؤں دشمن طاقتور نہیں ہوتا. دشمن نہ آج سے پہلے کبھی طاقتور تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. ہم کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر سے وہ جو ایمان کی طاقت ہے وہ نکل جاتی ہے. صحابہ 313 بھی ہو کے 1000 سے لڑ جاتے تھے، ہم 2 بلین ہو کے بھی نہ کچھ نہیں کر پاتے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے حالت تمہاری میں نے بدل لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے حالت میں نہیں بدل رہی، لیکن میں اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلتے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگ کو نہ صرف کیا کرنا ہے، آئینے میں دیکھنا ہے. میں آپ سے اس وقت یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا کہ آپ پاکستان کا سسٹم بدل دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. نہیں، چھوڑیں، وہ سارے کام بعد میں ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ بھئی میں اس میں کیا رول پلے کر رہا ہوں. آپ شیشے میں دیکھیں اور جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں، کیا میں اپنے بارے میں بات کروں، میں آپ کو بھی چھوڑوں، میں یہ بات کروں کیا میں اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر رہا ہوں؟ کیا میرے بیڈ روم میں اللہ کی شریعت ہے، یا کیا میں نے بھی اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ توڑتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن طاقتور ہوتا ہے؟ ایک وعدہ تو وہ تھا جو ہم نے عہد الست جس کو کہتے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا شہید. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے عالم ارواح میں کہا تھا بالکل یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تو تیری اطاعت کریں گے. پھر ہم دنیا میں آئے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی عبادت مانگیں گے. پھر اب پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہم نے اس ملک کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ملک اس کلمے کے نام پر بنا. تو آج آپ دیکھ لیں، اللہ معاف کرے مجھے، میں پاکستان کے بارے میں نا امید کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بات. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا تھا، آج آپ پورے دنیا میں جا کے پوچھیں پاکستانیوں کا امپریشن کیا ہے. میں انگلینڈ میں بھی رہا، میں نے اپنی بیچلرس کی ڈگری وہاں سے کی. آسٹریلیا میں بھی رہا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا. اس کے بعد دنیا بھر میں ٹریول کرتا رہا، مختلف ممالک میں رہا. آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کا اتنا امپریشن خراب ہے کہ مجھے جا دینا امپریشن چینج کرنا پڑتا ہے. جا کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان اس طرح کے پاکستانی نہیں ہیں، ہم تمیز سے بات کرنے والے، نیکی کرنے والے، 2 نمبری نہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ان کو اتنے گندے ہاتھ لگ چکے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. تو دیکھیں جو امپریشن ہے نا، یہ ہمیں نے ٹھیک کرنا ہے، کسی اور نے آ کے ٹھیک نہیں کرنا ہمارے بیاف کے. وہ میں نے کرنا ہے اور وہ آپ نے کرنا ہے. اور ہم نے اپنا ریلیشن شپ اپنے رب سے صحیح کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف اس دنیا کے لیے نہیں، ہم اصل میں آخرت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں ضرور ایک فیصلہ کریں، وعدہ کریں، ایک نیت کریں کہ یہ جو چینج ہمارے ملک اور قوم میں آئے گا وہ ملک سے سٹارٹ ہوگا. اور یہ بھی دل میں سوچ لیں کہ ہر انسان کا جو بھی رشتہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا رشتہ، مجھے اپنے بارے میں تو پتا لیکن آپ کا نہیں پتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک روم ہوتا ہے جس کو روم فار امپروومنٹ کہتے ہیں. میری لائف میں بھی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں ہر روز آنے والا میرا دن جو ہے میں بہتر ہو جاؤں. تو آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے صرف اتنا وعدہ کر لیں کہ جو بھی آپ کا رشتہ ہے آپ کے رب کے ساتھ، آج کی تاریخ کے بعد سے وہ رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہوں؟ پکی بات ہے؟ الحمدللہ. تو اگر آپ یہ دل میں وعدہ کرتے ہیں، یقین کیجئے اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف 1 قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتے ہیں. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو اس لیے آج وہ پہلا قدم اٹھا لے. یاد رکھیں زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ تمام خیر جو ہماری زندگی میں آ سکتی ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ جب یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے بتائیں میں اللہ سے رشتہ بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں؟ بنا کے رکھنی پڑے گی. مجھے اللہ سے بگاڑ کے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے رزق میری جاب میں نہیں ہے، رزق میرے بزنس میں نہیں ہے، رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ دینا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ روک لے دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے چھین نہیں سکتی.
تو وہ ایک رشتہ ہے جس کو ہم نے نبھانا ہے. باقی آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے بزنس کرنا ہے, ضرور کریں, ضرور کریں, ضرور کریں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے پاکستان کے اندر. ہمیں آنٹرپرینرز بھی چاہیے, ہمیں انجینئر بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, ہمیں سائنسدان بھی چاہیے, ہمیں گورنمنٹ بھی چاہیے, ہمیں پولیٹیشین بھی چاہیے, ہمیں جوڈیشری کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں فورسز کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں یہ سارے لوگ چاہیے. لیکن اس سب کے اندر ایک چیز, صرف ایک چیز کامن ہونی چاہیے کہ ان کی زندگی میں اللہ نمبر 1 ہونا چاہیے. اللہ نمبر 1 ہونا چاہیے. اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ وعدہ کر لیں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی, یہ کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کے حالات بدلنا. کن فیگون ہو سکتا ہے. آپ ایک سیکنڈ میں حالات جو ہے نا بدل سکتے ہیں. صرف مسئلہ کیا ہے, ہمارے اندر نیت کا. اگر آپ کو اس کے اوپر دلیل چاہیے, قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر آپ پڑھ لیں, یونس علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمانی کا ثبوت دے چکی تھی. یونس علیہ السلام کو نکال چکی تھی. اللہ کا عذاب کے پر لانچ ہو چکا تھا. پوری قوم نے کلیکٹیولی توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عذاب چل پڑا تھا ہم نے اس کو واپس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عذاب آئی اس وجہ سے رہا تھا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. جب انہوں نے اس نافرمانی سے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عذاب اٹھا دیا, بات ہی ختم ہو. تو انشاءاللہ میں آپ سب کی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہمیں ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے, ہمارے گھروں کو بھی قرآن کے نور سے منور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے. اور دل سے دعا یہ ہے کہ جس طرح آج ماشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور کل بھی آئیں گے اور پرسوں بھی آئیں گے انشاءاللہ, میری دل سے دعا کہ جتنے لوگ یہاں پہ شامل ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.